بلکہ یہاں تک کہا دعا مانگی اور اس دنیا سے رخصت ہونے سے 4 دن پہلے اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا تھا لوگوں کے سامنے اور اللہ کے سامنے دعا کرتے ہوئے کہا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنا دینا، چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا، ایسا کوئی بت نہ بنا دینا کہ لوگ وہاں کر پھول چڑھانے لگیں، مالائیں چڑھانے لگیں، عبادت کرنے لگیں، سجدہ کرنے لگیں۔ یہ اس نبی کا اس رسول کی دعا ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، رخصت ہونے سے پہلے پہلے یہ کہتا جا رہا ہے الہ العالمین میری قبر کو چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا، میری قبر کو معبد نہ بنا دینا، عبادت خانہ نہ بنا دینا، سجدے کی جگہ نہ بنا دینا۔ رسالت کا صحیح تصور پیش کیا، اور اسی لیے ویدوں میں جو منتر آئے کسی میں بھی محمد کا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو بھگوان اس کے آگے نہیں آیا۔ پروش ودہمد پروش مہانیما دت ورڑ تپس پرستات، ودہمد بہت بڑا ودوان جس کا نام احمد ہوگا، پروش انسان ہوگا، ودہمد پروش بہت بڑا ودوان جس کا نام احمد ہوگا، پروش انسان ہوگا، مہان امادت مہان پروش ہوگا، اتنا مہان ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا پروش اتنا مہان نہیں ہوگا۔ مہان امادت وارڑ تپسا، اللہ کا ایشور کا بہت ہی نام لینے والا، تپسیا کرنے والا، بہت ہی زیادہ ذکر کرنے والا ہوگا۔ وارڑ تپسا، اللہ کا بہت ہی زیادہ نام لینے والا ہوگا۔ پرستات، اسی کی کٹیا میں چلے جانا، پرستات اسی کے نقش قدم پہ چلنا، وہ جو بولے اسی کو ماننا۔ ینیایا، سورگ میں جانے کا، پیراڈائز میں جانے کا، جنت میں جانے کا احمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا نبی اکرم سے زیادہ نام لیا ہی کس نے ہے؟ کہیں پڑھ لیجئے، ہندو بھائیوں سے پوچھئے کھانا کھاؤ تو کیا پڑھو، عیسائیوں سے پوچھو کھانا کھاؤ تو کیا پڑھو، یہودیوں سے پوچھو کہ کھانا کھاؤ تو کیا پڑھو، بدھسٹوں سے پوچھو کھانا کھاتے ہو تو تم کیا پڑھتے ہو، انہی دھرم والوں سے پوچھو کھانا کھانے کے بعد جب فارغ ہوتے ہو تو کیا پڑھتے ہو، چھت پہ چڑھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو، پہاڑی سے نیچے اترتے ہو تو کیا پڑھتے ہو، پوچھو لیٹرین میں جاتے ہو تو کیا پڑھتے ہو، نکلتے ہو تو کیا پڑھتے ہو۔ تعجب کی بات یہ ہے ان تمام مذاہب کا، ان تمام دھرموں کا جب آپ ادھین کریں گے تو آپ کو نہ کھانے کی دعائیں ملے گی، نہ پانی پینے کی ملے گی، نہ چلنے کی دعا، نہ اٹھنے کی دعا۔ اور یہاں دیکھو محمد رسول اللہ صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ وضو بنانے بیٹھتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے نکلتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ نماز پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ جب تک قیام میں اللہ کا نام، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، یا سبحانک اللہم، اللہ کا نام، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا نام۔ رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ رکوع میں جب تک رہتے ہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یا سبحان ربی العظیم، اللہ کا نام۔ رکوع سے اٹھتے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ کا نام۔ رکوع کے بعد بھی رکتے نہیں ہیں، ربنا ولک الحمد، اللہ کا نام۔ سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر، سجدے میں دعا پڑھتے ہیں تو اللہ کا نام۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ربی العلی، اللہ کا نام۔
दोनों सजदों के बीच में अल्लाह का नाम, रब्बि गुफिरली, अल्लाह का नाम। मेरे प्यारे साथियों, अत्तहियात में बैठे हैं तो अल्लाह का नाम, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, सलाम फेरते हैं। नमाज शुरू की तो अल्लाह के नाम से, नमाज खत्म कर रहे हैं तो अल्लाह के नाम पर खत्म। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जब तक बैठे हैं दुआ पढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम, अल्लाह का नाम। गौर कीजिए, घर में दाखिल हो रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। घर से निकल रहे हैं तो अल्लाह का नाम। छत पे या पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं तो अल्लाह का नाम। उतर रहे हैं तो अल्लाह का नाम। कपड़ा पहन रहे हैं तो अल्लाह का नाम। घर में दाखिल हो रहे हैं तो अल्लाह का नाम। किसी से सलाम कर रहे हैं तो अल्लाह का नाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उसने छींक आई तो अल्लाह का नाम, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी दूसरे को छींक आई, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो नबी उसको भी याद दिला रहे हैं, यरहमुकल्लाह, अल्लाह का नाम। मेरे भाइयों, पूरी यहाँ तक कि लेटरीन और कज़ाए हाजत में जा रहे हैं तो अल्लाह का नाम। खाना खाने बैठे तो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, अल्लाह का नाम। खाना खा के फारिग हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। बिस्तर, लेटरीन, कज़ाए हाजत के लिए जा रहे हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, अल्लाह का नाम। सुबह उठे थे तो अल्लाह का नाम। अब बिस्तर पे सोने जा रहे हैं तो आखिरी कलाम भी अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह का नाम। गौर करो, उठना बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना पीना, यहाँ तक कि बीवी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं और बीवी के साथ जिमा करने के लिए जा रहे हैं तो उधर भी अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतानी मा रज़क़तना। हम बिस्तरी की दुआ, वहां पर भी अल्लाह का नाम। क्या अल्लाह, आज जो हम मिलने जा रहे हैं इससे अगर तू मुझे औलाद दे तो शैतान के शर्र व फितन से महफूज रखना। उधर भी अल्लाह का नाम। जाए और सारे भारत के पंडित मिलकर पढ़ें और गौर करें कि वरुण तपस्या, अल्लाह का नाम, इससे ज्यादा लेने वाला कहां मिलेगा। ईश्वर की, अल्लाह की सबसे ज्यादा तपस्या करेगा, नाम लेने वाला होगा। और फिर कहा प्रस्ताद, उसी की कुटिया में चले जाना, या न्याया, स्वर्ग में जाने का, पैराडाइज में जाने का। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा जन्नत में जाने का, है या न्याया। खुद आपकी किताब कह रही है। तो रिसालत का सही तसव्वुर पेश किया है इस्लाम ने। इस्लाम दीन तौहीद है, इस्लाम दीन रिसालत है, इस्लाम ही दीन इंसानियत है। इंसानियत का सबसे बड़ा दर्स अगर किसी ने दिया है तो इस्लाम ने दिया है। उठ जाएं सारी मानव अधिकार के लोग और चीखते रहे और चिल्लाते रहे और इंसानियत और ह्यूमैनिटी की दाद देते रहे और लेते रहे, लेकिन वो इस्लाम का अशरे अशीर भी नहीं है। 10वां तो छोड़ो, 100वां हिस्सा भी इंसानियत का पेश नहीं कर सकते हैं जो इस्लाम ने पेश किया है, जो इस्लाम ने पेश किया है। आप इंसानियत की दुहाई देते रहो चाहे कितनी, लेकिन इस्लाम इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार है। वह कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमने मुसलमान को इज्जत दी। कुरान पढ़िए, अल्लाह ने कहा हमने आदम के हर बेटे को इज्जत दी। वह कर्रमना बनी आदम, हमने आदम के हर बेटे को मुकर्रम बनाया, बाइज्जत बनाया। बताइए इससे बड़ी इज्जत और क्या होगी। पढ़िए कुरान में, अल्लाह ने कहा वह कर्रमना बनी आदम, हमने आदम के हर बेटे को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हमने आदम के हर बेटे को इज्जत दी है, मुकर्रम बनाया है। वही इस्लाम ये कहता है मन कतल नफ्सन, गौर कीजिए, मन कतल नफ्सन बिगैरी नफ्सिन औ फसादिन, जिसने किसी एक मनुष्य का, किसी एक इंसान का कत्ल किया, मोमिन नहीं, हिंदू मुसलमान की कैद नहीं, जिसने किसी एक इंसान को मारा, किसी एक नफ्स का कत्ल किया, किसी एक मनुष्य को मारा, किसी एक इंसान को मारा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बुद्धिस्ट हो या कम्युनिस्ट, कोई भी हो, अगर किसी ने एक को
مارا بغیر کسی غلطی کے، بغیر فساد کے، بغیر قصور کے، اگر اس نے کسی کا قتل کیا تو وہ ایک انسان کا قتل نہیں کر رہا ہے، قتل الناس جميعا، وہ ساری دنیا کے انسانوں کا قاتل ہے، وہ ساری دنیا کے انسانوں کو مار رہا ہے، اس نے ساری دنیا کی انسانیت کا قتل کیا ہے۔ دکھائیں ہیومن رائٹ پر بنی ہوئی کمیٹیاں، مانو ادھیکار کے لوگ پورے وشو کے، بتائیں ہمیں ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل کس نے بتایا ہے؟ ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل کس نے کہا ہے؟ ایک انسان کے ماں کی گالی کو پوری انسانیت کی ماں کی گالی کس نے کہا ہے؟ ایک انسان کو تکلیف دینے کو پوری انسانیت کا تکلیف دینے کے برابر کس نے کہا ہے؟ جواب ہوگا اسلام، جواب ہوگا قرآن، جواب ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی انسانیت آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ دوسروں کے بزرگوں کا احترام مجھے دکھاؤ دنیا کی کس مذہب میں ہے؟ اتنا ہے کہ ہاں تم ہماری عزت کرو گے تو ہم تمہاری عزت کریں گے، لیکن حکم کے ساتھ مجھے بتاؤ کس مذہب نے منع کیا ہے سوائے قرآن کے، سوائے اسلام کے؟ اسلام کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم دوسرے مذہب کے ماننے والے بزرگوں کو برا مت کہو۔ آئے مسلمانوں، ہے اسلام لانے والوں، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، تم ان کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی کافروں کی، ان کے بزرگوں کو گالی مت دو، ان کے بڑوں کو گالی مت دو۔ کیوں مت دو؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عدوان، وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں، جہالت کی بنیاد پر، بغیر علم کے۔ تو اگر تم دوسروں کے بڑوں کو برا کہو گے اور انہوں نے جواب میں اللہ کو گالی دے دی، تو اس کا مطلب تم اپنے رب کو خود گالی دے رہے ہو، اس کا ذریعہ بن رہے ہو، اس کا سبب بن رہے ہو۔ فرمایا کہ تم دوسروں کے بزرگوں کا احترام کرو تاکہ وہ تمہارے رب کا احترام کریں، تمہارے نبی کا احترام کریں، تمہارے رسول کا احترام کریں۔ ظاہر ہے اس حکم کے ساتھ دنیا کے سارے مذہب خالی ہیں، قرآن ہی ایک ایسا مذہب ہے، قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو کہہ رہی ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، ان کو گالیاں مت دو جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو غیر لوگوں کو پوچھتے ہیں، غیر اللہ کی بھکتی کرتے ہیں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو دشمنی میں اور بغیر علم کے وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے، وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے۔ یہ اسلام منع کرتا ہے۔ خیبر، جو جنگ خیبر ہوئی اور اس میں اللہ کے رسول نے جب خیبر کو فتح کر لیا گیا، صحابہ کرام کے ذریعے جب خیبر فتح کر لی گئی تو یہودیوں کا ایک وفد نبی اکرم کے پاس آیا۔ آپ نے کہا بولو کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول میں علاقہ چھوڑ رہا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارا جو مال آپ نے لوٹا ہے، صحابہ نے لوٹا ہے، وہ تو مال غنیمت ہے آپ کے لیے، لے لیجئے۔ ہم اپنا لوٹا ہوا مال واپس لینے نہیں آئے، یہ تو جنگ کا اصول ہے، ہم جیتیں گے تو ہم مال لے لیں گے، آپ جیتیں گے تو آپ مال پر قابض ہوں گے۔ آپ ہمارے سارے مال کو لے لو، مال غنیمت میں تقسیم کر دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اے اللہ کے نبی ہماری ایک دھارمک کتاب ہے، ہماری ایک مذہبی کتاب ہے، تورات کے نسخے ہیں، ہمارے نبی موسیٰ پر نازل ہوئے تھے، آپ کے ساتھیوں نے ہمارے وہ کتاب کے نسخے بھی لے لیے، تورات کے نسخے بھی لوٹ لیے، وہ تورات کے نسخے بھی ان کے پاس ہیں۔ اے اللہ کے رسول ہمیں ہماری تورات کے نسخے واپس کر دیجئے، ہمیں ہماری کتاب دے دیجئے، ہمیں تورات کے نسخے واپس کر دو۔ فوراً نبی اکرم نے صحابہ کی میٹنگ بلائی، کلاس لے لی اور فرمایا کہ ان کو ان کے نسخے واپس کر دو، جو تورات ان کے نبی موسیٰ پر نازل ہوئی وہ نسخے ان کے لوٹا دو، وہ ان کے نسخے لوٹا دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رات تاریک ہے، اندھیری رات ہے، اگر تمہیں یہاں سے نکلنے میں دشواری ہو رہی ہے تو ابھی رک جاؤ،
اور آپ نے فرمایا ان تمام یہودیوں کو مسجد کے اندر ٹھہرا دو، یہ رات میں وہاں قیام کریں گے، یہ رات میں وہاں آرام کر لیں اور صبح ہوتے ہی علاقے کو چھوڑ دیں، علاقے سے نکل جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے ان یہودیوں کو اپنی مسجد میں جگہ دی، آپ نے ان یہودیوں کو اپنی مسجد میں ٹھہرایا، اور جو صحابہ نے ان کے نسخے کتاب کے تورات کے لوٹے تھے، آپ نے وہ تورات کے نسخے واپس کروائے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں انسانیت کا اس سے بڑا علمبردار کون سا مذہب ہو سکتا ہے۔